تو اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ حقوق دینے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا وہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ اس کی وہ نیکیاں جو پہاڑوں پہ رکھی جائیں تو پہاڑ دب جائیں، اتنی نیکیاں فرمایا وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی لوگ باقی بچ جائیں گے۔ اب وہ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ آپ پریشان نہ ہوں، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اب گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ انبار لگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ میرے عزیزو، نکاح کے خطبے میں 4 یا 5 مرتبہ اللہ پاک نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ 4 جگہ اللہ پاک نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ روزے کا ذکر کیا تو ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں نکاح کے خطبے میں 4 جگہ تقوی کا ذکر فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 4 جگہ تقوی کو کیوں ذکر کیا گیا؟ ہے تو ایک نکاح کا عمل۔ میرے پیارو، میاں بیوی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے شوہر کے بیوی پر حق رکھے ہیں اور بیوی کے شوہر پر حق رکھے ہیں، اور یہ حق ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی قانون شوہر سے بیوی کے حق نہیں دلوا سکتا اور بیوی سے شوہر کے حق نہیں دلوا سکتا، کوئی قانون نہیں۔ کہاں کہاں کیمرہ لگائیں گے؟ کیا میاں بیوی کے کمرے میں بھی کیمرہ لگا دیں گے؟ کہاں کہاں کیمرہ لگائیں گے؟ آپ باہر کیمرہ لگا سکتے ہیں، شاپنگ مال میں کیمرہ لگا سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا اللہ نے؟ گویا لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے، ہمارے جسم کو لباس دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بیوی سے زیادہ شوہر کے قریب کوئی نہیں، شوہر سے زیادہ بیوی کے قریب کوئی نہیں، اور ان دونوں کے حق ہیں۔ اور اگر شوہر نے حق ادا نہ کیے تو بات بنے گی نہیں، بیوی نے حق ادا نہ کیے تو بات بنے گی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 جگہ تقوی کا ذکر کر کے یہ بات ذہن نشین کرائی کہ اگر دل میں خدا خوفی آ گئی تو پھر شوہر اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اس کے حقوق ادا ہو جائیں، میرے حقوق کی خیر ہے۔ اور اگر خدا خوفی آ گئی تو پھر بیوی اپنے حقوق نہیں مانگے گی، پھر بیوی یہ کہے گی کہ شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں، میری خیر ہے۔ اور اگر خدا خوفی نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت نہ شوہر سے بیوی کے حقوق پورے کروا سکتی ہے، نہ بیوی سے شوہر کے حقوق پورے کروا سکتی۔ صرف ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے عالم رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف دل میں مستحضر ہو جائے۔ قریب زمانے کے ہمارے اکابر میں سے
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے. یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد والے، ان سب کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لوگوں نے کہا جی ضرور. فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے ڈھالے ہے کہ میں مخدوم نہ بنوں. آج جھگڑا مخدوم بننے پہ ہی ہے، خادم بننے پہ کوئی جھگڑا نہیں. 10 آدمی آپ کو کھڑے ہو کے کہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کہیں گے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. ایک ہے میں گاڑی صاف کراؤں، آپ کہیں ٹھیک ہے. خادم بننے پہ جھگڑا ہے، مخدوم بننے پہ جھگڑا ہے، خادم بننے پہ کوئی جھگڑا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو خادم نہیں بنایا، مخدوم بنایا. فرمایا گھر میں بھی پوری زندگی کبھی میں نے بیوی سے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے پانی کا گلاس دے دے، یہ کپڑا مجھے استری کر کے دے دے، یہ چیز فلاں جگہ رکھ دے، یہ نہیں، کبھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے سارے حضرات کے کان کھڑے ہو گئے کہ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا بات کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا اس سے بھی اگلی بات بتا دوں، اس سے بھی اگلی بات بتا دوں. اب لوگ اور زیادہ متوجہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی میری بیوی نے کبھی کہنے کا موقع نہیں دیا، ساری زندگی میری بیوی نے کبھی کہنے کا موقع نہیں دیا. میرے پیارو، میں نے نکاح کے عنوان پر بہت ساری باتیں ہیں، مختلف عنوانات پر. یہ بات میرے ذہن میں تو نہ تھی. ہمارے حضرت مفتی احسن صاحب اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے یاد دلا دیا کہ پچھلے 2 سال پہلے بھائی حنظلہ کا نکاح ہوا تھا، تو اس پر آپ نے یہ گفتگو کی تھی. تو کہنے لگے کہ مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے ذرا ذہن پہ زور دیا تو وہ مضمون میرے ذہن میں آ گئے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون میں رکھوں، اس لیے کہ ہم سب کا اس مسئلے سے تعلق ہے. اس وجہ سے میں نے اس مضمون کو اختیار کیا کہ اس سے ہم سب کا تعلق ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ شوہر وہ ہوتا ہے جس کا بیوی پر بڑا روب ہو. ارے صاحب میں گھر میں جاتا ہوں ایسا سرناٹا ہوتا ہے، میں منہ پھلا کے جاتا ہوں، مجال ہے کسی کی کوئی سانس نکالی. نہ میرے پیارو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی وہ دن یاد نہیں کہ آپ گھر میں تشریف لائے ہوں اور مسکراتے ہوئے نہ آئے ہوں. آپ نے فرمایا کبھی مجھے وہ دن یاد نہیں کہ آپ گھر میں تشریف لائے ہوں اور مسکراتے ہوئے تشریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے اچھا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. شیخ الہند کا نام سنا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے سرخیل ہیں. دارالعلوم دیوبند کے سرخیل ہیں، بڑے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا، کسی کو خام میں ملے. پوجا حضرت کیا گزری؟ فرمانے لگے کہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا. ایک بات یاد رکھیے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں
کہ حضرت کوئی بڑا عمل بتلائیں، کوئی بڑا عمل بتلائیں۔ ہمارے حضرات، ہمارے اکابر فرماتے ہیں عمل کوئی بڑا نہیں ہوتا، عمل وہی بڑا ہوتا ہے جو اس کی نظر میں محبوب بن جائے۔ عمل کچھ نہیں، عمل وہی بڑا ہے جو اللہ کو پیارا ہو جائے، جو اللہ کو اچھا لگ جائے، وہ عمل بڑا ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، تفسیر لکھی، یہ کیا، جیل کاٹی، انگریز کے خلاف تحریک لڑی، لیکن آخرت میں جو میری نجات ہوئی تو وہ اس بات پر ہوئی، میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے یہ فرمائش کی کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اہلیہ کہا ٹھیک ہے۔ اہلیہ نے میٹھا تیار کیا، بے دھیانی میں پتہ نہ چلا چینی کی جگہ نمک ملا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بکرے کا گوشت گھر میں لائیں 2000 روپے کا، اور بیگم سے کہیں کہ آج فلاں ڈش بنانی ہے، غلطی سے اس کو پتہ نہ چلے اس نے نمک ملا دیا، اب ہمارے سامنے آیا، نوالا منہ میں ڈالا، تو سوچیں اس وقت کیا طبیعت میں آ رہا ہوگا کہ ہنڈیا ہی اٹھا کے اس کے سر پہ مارو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے میٹھا تیار کیا اور میرے سامنے رکھا، میں نے نوالا لیا تو میں سمجھ گیا، میں نے اس کی دلجوئی کے لیے اس نے محنت سے تیار کیے ہے، 3-4 نوالے جیسے کیسے بھی تھے کھا لیے۔ جب کھا لیے اور چھوڑ دیا، اہلیہ نے میرے بعد کھایا، پہلا نوالا لیا تو بھاگتی ہوئی آئی، ہاتھ جوڑ دیے، حضرت معاف کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے نوالے کے ساتھ ہی تجھے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ہماری بندی کو ہماری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جاؤ آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرد وہ نہیں ہوتا جس کی گھر میں وحشت پھیل جائے، جو بیوی پر ہاتھ اٹھائے، جو بیوی کو ڈنڈوں سے مارے۔ یاد رکھیں، جیسے ہمارے بیوی پر حق ہیں ایسے ہی بیوی کے بھی ہم پر حق ہیں، اور یہ حق ہمیشہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، تو اس کو 4 موقعوں پر تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو اپنی بیوی کے بارے میں انصاف کر سکے گا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انصاف نہیں کر سکے گا۔ اور تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے اندر خدا خوفی لا سکتی ہے۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، دنیا جانتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ 90,000 لوگ ان سے حدیث پڑھ چکے، اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا ان کے سامنے حدیث پڑھنے والوں کا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانے ہے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں، یکدم زوردار شور ہوا، ہارون رشید چونک گیا کہ شاید میری حکومت پر کسی نے اٹیک کر دیا۔ فوراً پولیس والوں کو، فوج والوں کو دھڑایا کہ جاؤ دیکھو کیا ہوا۔ آ کر کے انہوں نے رپورٹ دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہوا، شور کس بات کا تھا؟ کہا ہمارے شہر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث وہ تھے،
وہ تشریف لائے، ان کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ نکل آئے، لاکھوں لوگ ان کی زیارت کے لیے نکل آئے۔ انہیں چھینک آئی، چھینک آنے پر انہوں نے الحمدللہ کہا، لاکھوں لوگوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اس کی آواز بلند ہوئی ہے۔ زبیدہ نے کہا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے، ہارون حکومت تمہاری نہیں، حکومت تو اس اللہ والے کی ہے، عبداللہ ابن مبارک کی ہے، تمہاری حکومت جسموں پر ہے، اس کی حکومت دلوں پر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک کیسے بنے؟ والد ان کے مبارک ایک باغ میں ملازم تھے، مالی تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ مبارک جی، کہا کہ ایسا کرو، باغ میں جاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے اچھے پھل توڑ کے لاؤ جو میٹھے ہوں، ترش نہ ہوں۔ گئے، بہت ڈھونڈا، بہت دیکھا، دیکھنے کے بعد لائے، رکھے سامنے، کھائے تو ترش تھے، چہرے پہ شکن آ گیا۔ کہا کہ مبارک تمہیں 6 ماہ ہو گئے، تمہیں آج تک یہ نہ پتا چل سکا کہ کس پیڑ کا پھل کیسے ہے؟ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کرنا، آپ نے مجھے خدمت کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ 6 ماہ ہو گئے، کسی پیڑ کا پھل زبان پر لا کے نہیں دیکھا۔ جب یہ دیانتداری دیکھی تو اس مالک نے بیوی سے کہا کہ بچی جوان ہو گئی، رشتہ کرنا ہے، کہاں کیا جائے؟ اس نے کہا آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ کہا مال سے کرنا ہے، انسان سے کرنا ہے؟ کہا کہ بھائی کوئی نیک آدمی ہو۔ کہا کہ اگر نیک آدمی ڈھونڈتے ہو تو پھر اپنے چوکیدار سے اچھا کوئی نیک آدمی نہیں ہے۔ کہا اچھا وہ کیوں؟ بتایا، بیٹی کی شادی کر دی، اللہ نے بیٹا عبداللہ ابن مبارک دیا۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 وجہوں سے رشتہ کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دین کو پیش نظر رکھو، حسن کو پیش نظر نہ رکھو، حسب نسب کو پیش نظر نہ رکھو۔ بڑا اونچا خاندان ہے، سیاسی خاندان ہے، اگر وہاں شادی ہو جائے گی تو دنوں میں نام ہو جائے گا، نہ یہ بات پیش نظر نہ رکھو۔ مال کو پیش نظر نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نسبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، ہمارے کراچی میں نکاح ہو گیا، لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو مفتی صاحب چہرہ بہت متاثر ہو گیا، چہرہ بہت متاثر ہو گیا۔ نکاح ہو چکے ہیں، لڑکے نے رخصتی نہیں کی، طلاق دے دی، کہا کہ میں نے جس چہرے کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ تو چہرہ رہا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حسن کا انجام ہے۔ مال آج ہے کل نہیں ہے، شہرت آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اگر رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، دین کی بنیاد پر ہوگا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ شوہر کا خیال یہ ہوگا کہ بیوی کے حقوق ادا ہوں، بیوی کی خیال یہ ہوگا کہ شوہر کے حقوق ادا ہوں، کبھی کھینچا تانی نہیں ہوگی، زندگی خوشگوار طریقے سے آگے چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں انہی بنیادوں پر اپنی اولادوں کے رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج کو جو ان کے حق ہیں، اللہ ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ معاف فرمائے،
اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔